والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ میں اپنی جماعت کے ایک ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے سے جتنے بھی علماء اکرام اس محفل میں اس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں، میں جماعت کی طرف سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی اس کانفرنس کے منتظمین تحصیل بورے والا کی جماعت کے امیر، ناظم اعلیٰ یوتھ فورس کے صدر، یوتھ فورس کے سیکرٹری خصوصاً حافظ مقصود احمد صاحب جنہوں نے اتنا پیارا دینی پروگرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ خیر کی کاوش آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، اور میں آپ سب بھائیوں کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ رات کس دیر تک اللہ اس کے رسول سے محبت کا عملی اظہار کرتے ہوئے یہاں بیٹھے اللہ اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ آج کا کچھ دیر کے لیے یہ بیٹھنا اللہ یہ اپنی رضا کے لیے بنا دے اور اس کو قبول فرما دے، اور اللہ ہم سب کو اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا، اور اللہ ہم کو اپنی جنت میں داخل فرمانا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ ہم مومن ہیں، اور پھر اہل ایمان کے اس گروہ میں ہیں کہ جس ایمان کی تعریف اللہ نے اس طرح کی ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایسے اہل ایمان جنہوں نے اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں پھر اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ اللہ کے ہاں مومن وہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے۔ مومن وہ ہوتے ہیں میرے بھائیوں جس کے لیے قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، وہ مومن مرد اور وہ مومنہ عورت جب وہ ایمان لاتے ہیں، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اس کا اقرار کر لیتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ شریعت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جب یہ اپنا ایمان مستحکم کرتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ۔ اب یہ بات سن لیجئے، یہ کلمہ پڑھنے والا مرد، یہ مومن کہلانے والا مرد، یہ کلمہ پڑھنے والی خاتون، یہ مومنہ کہلانے والی خاتون، اگر تم واقعی اپنے ایمان میں مخلص ہو، اللہ اس کے رسول پر ایمان اخلاص سے لائے ہو، تو پھر دنیا پر یہ واضح کر دو کہ تمہاری کوئی مرضی نہیں، تمہارے معاملات میں، تمہارے جسم پر، تمہارے رشتہ داریوں میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے معاملات میں بس ایک ہی تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آئے، نہ تمہاری ذات کا عمل دخل ہوگا، نہ تمہاری برادری کا عمل دخل ہوگا، نہ تیرے بزرگوں کا عمل دخل ہوگا، تیرا ایمان ہونا چاہیے فیصلہ اللہ کا ہو، فیصلہ اس کے رسول کا ہو علیہ السلام، تیرا ایک ہی اعلان ہونا چاہیے سمعنا و اطعنا، اللہ ہم مومن ہیں، تیرا فیصلہ آیا، تیرے پیارے پیغمبر نے تیرا حکم بتا دیے ہے۔ اللہ مومن ہوئے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آئے گا،
ہماری مرضی کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اگر تم ایمان لا چکے ہو تو پھر یاد رکھو ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے آپ کو مکمل اسلام میں ڈھال لو۔ اب تمہاری خواہشات تمہارے دین کے تابع ہونی چاہیے، تمہاری مرضییں اللہ کے دین کے تابع ہونی چاہیے۔ کتنی دکھ کی بات ہے، آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو اسلام کا دعویٰ بھی کرتی ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے بھائی بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان کی باتیں کرتے ہیں، پھر کفر سے اتنے متاثر ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان کا اظہار ایسے ہوتا ہے جیسے معاذ اللہ یہ دھکے سے ظلم کے ساتھ ان کے گلے میں ڈال دیا گیا ہو۔ یہ آزادی مانگتے ہیں، کس سے؟ آزادی مارچ کیا ہے؟ کس سے آزادی مانگتے ہو؟ اللہ سے۔ کس سے آزادی مانگتے ہو؟ اس کے رسول سے۔ تیرا دین اسلام تو وہ ہے پوری دنیا کی غلامی سے تجھ کو نجات دے دے گا اگر تو نے اللہ اس کے رسول کی غلامی کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، آپ کے دل نہیں تڑپتے، آپ کا خون نہیں کھولتا، آپ کے دل پر اس قسم کی اذیتیں آپ کو پریشان نہیں کرتی کہ جب ایک مسلمان کہلانے والی بیٹی، کیسا ظلم ہے، آج ننگے منہ ننگے سر چادر کا وہ پردے اور دوپٹے اتار کر کفر کی آشیرواد حاصل کرتے ہوئے، کفر کے ایجنٹ بنتے ہوئے پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد کی سڑکوں پر کون ہے جو آ کر کہتے ہیں کیا انڈیا سے آنے والی ہیں؟ کیا یہ مسلمان گھروں سے اٹھ کر کلمہ پڑھ کر باہر نکلنے والی نہیں؟ ان کو کون روکے گا؟ ان کو کون سمجھائے گا جو آج کھڑی کہتی ہے میرا جسم میری مرضی؟ یہ میری بیٹی بتائے نا کہ جب یہ پیدا ہوئی تھی اس کے جسم پر اس دن سے اس کی مرضی تھی، اس کی سردی سے اس کے جسم کو، اس کے جسم پر اس کی مرضی کہہ کے اس وقت چھوڑا جاتا، اس کا کیا بنتا؟ یہ کب سے اپنے وجود کی مرضی کے اس نے نعرے لگائے؟ جب یہ دودھ پیتی بیٹی تھی، جب اس کی بیماری پر اس کی ماں تڑپ اٹھتی تھی، جب اس کے آنسو دیکھ کر باپ کی رات کی نیندیں برباد ہو جاتی تھیں، کب سے اس نے کہنا شروع کیا ہے؟ جب اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے، اس کے دکھ کے لیے ماں باپ اپنے منہ کے لقمے چھین کر اس کے منہ میں ڈالا کرتے تھے، جب اس کی ایک آنسو پر ان کے راتوں کی نیند برباد ہو جاتی تھی، اس کے جسم پر تپش آئے، اس کی بخار کی شدت پر ماں اور باپ رات پر سو نہ سکتے تھے، کب سے تجھے شعور آیا ہے کہ تیرے جسم پر تیری مرضی ہے؟ جب تو 2 سال کی تھی، جب 5 سال کی تھی، جب 10 سال کی تھی، جب 12 سال کی تھی، کیا تیرے جسم پر مرضی تھی؟ تو نے اللہ کی یوں بغاوت کی ہے جب تجھے شعور نہیں تھا۔ تیرا مالک اللہ عز و جل اس وقت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس وقت اللہ تعالیٰ لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں تھا اس معصوم بچی پر، اس دودھ پیتے بچے پر کوئی ظلم کیا جائے، اسے موت کے آغوش میں بھیجا جائے۔ اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ اتنا پیار کیا۔ کبھی وہ وقت تھا جب یہ بیٹی جب زمین پر قدم رکھتی تھی، اپنی چادر کے اندر چھپی ہوئی اپنے باپرد، اپنے حیا اور کردار کا دنیا کفر کے سامنے اسلام کا اظہار کرتی آتی تھی، یہ بڑے دلیری کے ساتھ چلتی، حیا کے ساتھ چلتی، کردار کے ساتھ چلتی۔ اسے پتا تھا کہ میری پشت پر میرے حیا کے پاسبان کھڑے ہیں، یہ دنیا کے گنڈے میری چادر پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، میرے حیا پر آنکھیں نہیں اٹھا سکتے، میری غیرت پر آوازیں نہیں لگا سکتے۔ میرے با حیا، میری غیرت کے چوکیدار میرے ماں باپ کھڑے ہیں، میرے بہن بھائی کھڑے ہیں، میرے دکھ سکھ کے میرا خاندان کھڑا ہے۔ تیرے تو اس وقت بھی اللہ عز و جل نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے یہ بات اظہار کر دی، جو 2 بیٹیوں کی تربیت کر کے ان کی عزت اور تکریم کے ساتھ اسلامی حیا کی چادر پہنا کر اگر اس کو گھر سے رخصت کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس باپ کو جنت میں نبی کی ایسی رفاقت دے گا جسے 2 انگلیاں قریب ہیں۔ تیری کون سے مقام پر کبھی بیٹی کے لحاظ سے تیری محبت، کبھی بہن کے لحاظ سے تیری عزت، کبھی ماں کے لحاظ سے تیری عظمت،
کون سے ایسا مقام تھا جو اللہ نے تجھ کو تنہا چھوڑا ہے؟ آج تو کس طرح کہتی ہے کہ تیرے جسم پر تیری مرضی ہے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، مومن ہو کر یہ دعویٰ کرتے ہو؟ نہیں میرے بھائیو، اہل ایمان وہ ہے جس کے دل و دماغ پر، جس کے ذہن پر، طبیعت پر، مزاج پر اللہ اس کے رسول کی حاکمیت چلتی ہے۔ اپنی بہنوں کو سمجھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ۔ ہم حکمران بالا سے کہتے ہیں یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پر بنا ہے۔ ہم نے یہ خطہ، ہمارے آباء و اجداد نے اپنا خون دے کر یہ خطہ اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں دنیا انسانیت میں کسی کی مرضی نہیں چلے گی، ہم اس خطے پر مرضی چلائیں گے، اللہ اس کے رسول کی مرضی چلے گی۔ اس لیے جانیں دی تھیں، اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو پالا ہے، اس لیے ہم نے جوانوں کو اٹھایا ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف جو آئے گا ہم اسے ٹکرائیں گے۔ ہم دنیا انسانیت پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر، اللہ کی زمین پر جب رہتے ہو، اللہ کا کھاتے ہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہو، تو پھر یہ دعوے کرنے چھوڑ دو۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے جسم پر مومنہ بہن وہ ہوتی ہے، مومنہ بیٹی وہ ہوتی ہے جس کے جسم پر اللہ اس کے رسول کی مرضی ہوتی ہے، اس کی ذاتی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ میرے جسم پر میری مرضی کی بےہودہ اصطلاحات لوگوں میں عام کرنے والے سوچیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شام کے لیے لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، آپ بیت المقدس کی فتح کے لیے نکلے ہوئے ہیں، راستے میں جہادی لشکر یلغاریں کرتا ہوا جا رہا ہے، لیکن جب شام کے علاقے قریب پہنچ رہے تھے، مختلف پہاڑی راستوں میں مختلف وہاں پر ایسی پارکنگ بنائی گئی، ایسے خوبصورت پارک تیار کیے گئے، بہنوں اور بیٹیوں کو وہ غیرت سے عاری جوان نوجوان لڑکیوں کو نیم برہنہ کر کے وہاں پر ان کے پروگرام بنائے گئے، وہاں پر رقص و سرود کی محفلیں سجائی گئیں تاکہ اس راستے سے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اصحاب رسول گزرے تو ان کی بے حیائی سے متاثر ہوں، ان کی نظریں اٹھ جائیں، اللہ کی مدد ان سے ہٹ جائے۔ دنیا کا کفر تو پہلے دن سے جانتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو ہم روئے زمین سے مٹا نہیں سکتے جب تک انہوں نے اپنے جسم پر اللہ اس کے رسول کی مرضی کو لاگو کیا ہوا ہے۔ ان سے یہ اعزاز چھینو، ان کا یہ عقیدہ چھینو، ان کا یہ اسلام اور دین چھینو۔ جب انہوں نے یہ ایسے ایسے سارے کام کیے، نیم برہنہ لڑکیوں کو آزاد کیا، رقص و سرود کی محفلوں کو سجایا، راستوں پہ کھڑا کر دیا، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو جب یہ بتایا گیا، لشکر کو روک لیا، وہیں بیٹھ کر اپنے ان کے جو سراغ رسانی تھی، جاسوسی کا نظام تھا، اس کی اطلاعات پر ایک خط لکھا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے امیر عمر، میں ان کے لشکر کی تعداد سے نہیں گھبرایا، میں ان کے اسلحے سے اور ظاہری ان کی طاقت سے نہیں گھبرایا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ مجھے اللہ پر پوری امید ہے، اللہ ہمیں عزت دے گا، وقار دے گا، ہمیں فتح دے گا، میں نہیں گھبرایا۔ لیکن آج ایک بات نے میرے قدم روک دیے ہیں، آگے راستے میں یہودیوں اور عیسائیوں نے ان عورتوں کو کھڑا کر دیا ہے جو اپنے جسم پر اپنی مرضی کے دعوے کرتی ہیں اور جن کے حیا کی چادریں اتار لی گئی ہیں، جنہیں نیم برہنہ کر کے ان نوجوان مسلمانوں کے راستوں میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ مجھے خوف ہے اگر ان کی نظریں اٹھ گئیں، اللہ کی ناراضگی آ گئی، ہم اس عزت سے محروم ہو جائیں گے جو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے وعدے ہیں، میں نے لشکر روک لیا ہے، میرے لئے کیا ہدایات ہیں۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، کہا اے ابو عبیدہ، یہ وہ قوم ہے تیرے ساتھ جنہوں نے جب لا الہ الا اللہ پڑھا ہے،
محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، انہوں نے یہ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ان کے جسم پر اب ان کی مرضی نہیں ہوگی، حکمرانوں کی مرضی نہیں ہوگی، ماحول کی مرضی نہیں ہوگی، تہذیب کی مرضی نہیں ہوگی، تمدن کی مرضی نہیں ہوگی، اب ان کے جسم پر اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کے رسول کی مرضی ہوگی، اللہ کے قرآن کی مرضی ہوگی۔ اے ابو عبیدہ، 100 کی ٹولی پر قرآن کا ایک قاری حافظ کھڑا کر دو، وہ ان کے آگے چلتا جائے، سورہ نور کی تلاوت کرتا جائے، ان کو اللہ کا پیغام سناتا جائے کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ان کو بتاتا جائے اے اہل ایمان، اللہ حکم دیتا ہے تیری آنکھوں پر، تیری خواہشات پر تیری مرضی نہیں، تیرے رب کی مرضی ہے، اپنی آنکھیں نیچی کر کے جا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اہل ایمان کی بیٹیوں کو رب کا یہ قرآن سنا دو۔ وہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے والی مسلم خواتین کو یہ قرآن سناتے جائیں کہ اپنی نظریں، اپنی آنکھیں، اپنی پلکیں، ان پر تمہاری مرضی نہیں، یہ جسم تمہارا اللہ کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کی جا سکتی، امانت اللہ نے دی ہے، مرضی اللہ کی ہوگی۔ 100 کی ٹولی پر رب کا پیغام سناتے جاؤ، انہیں بتاتے جاؤ تمہارے جسم پر رب کی مرضی ہے۔ پورا لشکر گزر گیا اور دنیا عیسائیت حیران تھی کہ ہماری ساری بے حیائی کے پروگرام اتنے گندے ہو گئے، ایک مسلم نوجوان نے بھی اللہ کے حکم کے خلاف اپنے جسم پر اپنی مرضی نہیں، اپنی آنکھوں پر اللہ کی مرضی رکھی، نظریں جھکا کر گزر گئے اور بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ آج ہم کیوں جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں؟ میں اپنی آج کی اس کانفرنس سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جس کے قائد محترم پروفیسر ساجد میر صاحب ہیں، اور ہمارے پنجاب کے امیر محترم عبدالرشید حجاج صاحب بھی موجود ہیں، میں اپنی جماعت کی طرف سے حکمران بالا کو یہ نوٹ کرانا چاہتا ہوں، اگر تم بھی مسلمان ہو، اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، پھر مدینہ کی ریاست کا نام لے کر دھوکہ نہ دو، مدینہ کی ریاست کے قوانین لاگو کرو اور امت کی بیٹیوں کو جھنجھوڑ کے رکھو، قانون کی گرفت ملاؤ، انہیں بتاؤ تمہارے جسم پر کلمہ پڑھنے کے بعد تمہاری مرضی نہیں ہے، اس پر مرضی ہے تو اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آؤ، اپنی خواہشات کو سائڈ پہ رکھو۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو ایمان نصیب کیا ہے اس کی بدولت میرے مالک ہمارے جسم پر ہماری مرضی والا اللہ اس خباثت سے ہم کو محفوظ کر لے۔ اللہ جسم بھی تیری امانت ہے، تیرا دین قبول کیا ہے۔ میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا یاد رکھنا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت کے دن زبانیں بند کر دی جائیں گی، ہاتھوں سے پوچھا جائے گا اس بندے کے کرتوت بتاؤ، پاؤں سے پوچھا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ رب کے حضور کہیں، ہاتھ کہے کہ یا اللہ تیرے پیغمبر نے تیرے دین پیش کرتے ہوئے بتایا تھا اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، لیکن اس ہاتھوں میں سیفٹی اور استرے لے کر اللہ تیرے نبی کی یہ مخالفت کرتے تھے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم۔ آج عہد کر کے اٹھیے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر، ہم اپنے معاملات میں، کاروبار میں، کسی بھی بات میں ہم اللہ اس کے رسول کو فالو کریں گے، اپنی جسم اور اپنی مرضی نہیں کریں گے۔ اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے سابق گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں عزت اور مقام اللہ اپنے دین کے ساتھ عطا فرمائے۔ وما علینا